قرآن و حدیث کی روشنی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، آئیے بغور سماعت کرتے ہیں۔ نماز اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ایمان لانے کے بعد تمام فرائض میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں، جو کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے ذریعے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ نماز پڑھنا تو فرض ہے ہی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا فرماتے اور با جماعت نماز پڑھنے کی بہت تاکید بھی فرماتے۔ ایک نابینا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت چھوڑنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ یعنی کہ وہ نابینا جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے لیکن کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے اذان کی، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اب آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہی ہوگی۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی ہے۔ با جماعت نماز کے فضائل کیا ہیں؟ آئیے مسند احمد سے یہ روایت لی گئی ہے، بغور سماعت فرمائے۔ با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ اور رمضان شریف کے ماہ مقدس میں جب آپ با جماعت نماز ادا کریں گے تو کتنے درجے بلند ہوگی آپ خود محسوس کریں۔ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کی ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ با جماعت نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ با جماعت نماز پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جماعت ترک کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ بغور سماعت کیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جان بوجھ کر جماعت ترک کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کرنے کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے، کیونکہ جو شخص اذان سنے مگر اس کا جواب نہ دے، یعنی نماز پڑھنے نہ آئے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت فرماتا ہے۔ جان بوجھ کر جماعت چھوڑ دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ رحمت للعالمین، تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت چھوڑنے والوں کے متعلق فرمایا، میں نے چاہا کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، با جماعت نماز پڑھنا سنن ہدا ہے، سنن ہدا ہے، اور سنن ہدا کو ترک کرنا گمراہی کا سبب ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے۔ با جماعت نماز کے دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے فائدے یہ ہیں کہ اس سے
ہماری دنیا و آخرت دونوں کی بہتری ہے۔ مثلا باجماعت نماز کی برکت سے ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا ہے۔ باجماعت نماز کی برکت سے نیک لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے، جس سے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے۔ جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے غریب و امیر ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، جس سے بھائی چارے اور مساوات کا درس ملتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اس لیے ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا اللہ پاک ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل مولا با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔